پل صراط ایک ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، انشاءاللہ جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پل صراط کیا ہے اور اس پر گزرتے وقت ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو عبور کرنے کے لیے ہمیں کن 7 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اور ان 7 سوالوں کے جواب دینے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں پل صراط کو کون عبور کرے گا اور کون اس پر سے گزر نہ سکے گا اور سجادہ کا مستحق ہوگا۔ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بہت ضروری اور خاص ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اسلامی روایت کے مطابق پل صراط ایک ایسا پل ہے جو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یہ پل جنت کی طرف جاتی ہے اور اس پل کے نیچے جہنم کی تیز آگ ابل رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ مومنین اس پر بجلی کی طرح رفتار سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے اور کچھ لوگ رینگتے ہوئے گزریں گے، جبکہ منافق اور گنہگار لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط 3000 سال کا راستہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھائی کا ہے، 1000 سال سیدھا راستہ ہے اور 1000 سال نیچے اترنے کا ہے، جس میں خوفناک جانور بھی ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزرے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ آسانی سے گزریں گے اور جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کے لیے اس راستے پر سے گزرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنت کی بشارت پائیں گے، اور جن کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ لوگ جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائیں گے۔ اس نامہ اعمال میں ہر وہ چیز لکھی ہوگی جو ہم نے دنیا میں کی ہوگی، جیسے کہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس میں دکھے گا۔ لہٰذا اس کے بعد ہم دوسری منزل کی طرف بڑھیں گے جو پل صراط ہے۔ اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ پل صراط پر ایک تاریک اندھیرا پل ہوگا، اس میں کچھ خاص روشنی نہیں ہوگی، جیسے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پل صراط اندھیروں سے گھرا ہوگا اور وہاں صرف وہی روشنی ہوگی جس نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے ہوں گے۔ یہ نیک اعمال ان کے لیے نور بن کر آئیں گے اور ان کے لیے روشنی دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ پل صراط سے گزریں گے اور اس پل کے دونوں جانب کانٹے دار ہکس ہوں گے جو گنہگاروں کو پکڑ کر نیچے جہنم میں گرا دیں گے۔ دوستو، پل صراط سے گزرتے وقت فرشتے انسان سے ان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے مطابق 7 سوالات پوچھیں گے۔ جو کوئی بھی ان 7 سوالوں کے جواب دے دے گا وہ اس پل کو آسانی سے پار کر لے گا۔ انسان سے پہلا سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ آسانی سے جواب دے دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور کافر لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر دوسرا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے نماز اخلاص کے ساتھ دنیا میں ادا کی ہوگی ان کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ پھر
پھر تیسرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے زکوٰۃ غریبوں اور محتاجوں کو دی ہے یا نہیں، ہم نے اپنے مال کیسے کمایا، کیا ہم نے اس میں حلال اور حرام کا خیال رکھا، اگر ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے صرف جمع کیا ہے تو ہمیں اس پل سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگلا سوال روزہ کے مطابق پوچھا جائے گا جو ہر مسلم پر فرض ہے۔ اس کے بعد ہم سے حج کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر ہم نے حج کی استطاعت کے باوجود حج انجام نہیں دیا ہوگا تو ہمیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ پھر اگلا سوال حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، مثلاً ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسائیوں کے حقوق اور ہر رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں جو ہمارے ساتھ زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ہے سوال کیا جائے گا۔ اب آخری سوال صفائی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ حدیث میں ہے، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ فرماتا ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو، یعنی اللہ نے صفائی کو ایمان کا ایک اہم حصہ بنایا ہے، اور جو انسان ظاہر اور باطن دونوں میں پاک، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالات کا جواب جو انسان دے سکے گا وہ آسانی سے پلصراط کو عبور کر کے جنت میں جائے گا، اور جو انسان ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے اور بروز قیامت اس پل کو آسانی سے عبور کرنا نصیب کرے، آمین۔